حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی صحابہ کرام کے بارے میں، اور ہم نے ان کی زندگی سے اسباق اور ان کی زندگی سے لیسنس ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں سننے جا رہے ہیں جس صحابی کو بزنس ٹائکون کے پس منظر میں جانا جاتا ہے، مدینے کے مکے کے بہت بڑے تاجر، اور اتنے بڑے تاجر کہ جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہیں تو مکہ کے لوگ، بڑے بڑے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مکہ میں رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، اور مکہ میں آپ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں، کیونکہ اگر یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے تو ان کا بزنس کا مارکیٹ ڈاواں ڈول ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے زیادہ تاجر ہیں، اگر وہ جائیں گے تو اپنے سرمایہ ساتھ میں لے کر جائیں گے اور مکے والے پریشان ہو جائیں گے، تو لہذا انہوں نے پہلے پریشان تو کیا تھا، پہلے ستایا تو تھا، انہوں نے مکہ والوں نے ان کو ستایا، جن کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ستایا تو انہوں نے ان سے پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے ہجرت کیا حبشہ کی طرف، اور وہاں پر رہنے لگے۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ بھائی نہیں جو ہے مکہ کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، تو افواہ کی وجہ سے پھر واپس لوٹ کر مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد دیکھا کہ بھئی حالات تو ٹھیک نہیں ہے، ویسے جیسے تھے ویسے حالات ہیں، تو یہاں سے اب مدینہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے ستایا تھا مکہ والوں نے، لیکن جب یہ پورا کا پورا سرمایہ لے کر مدینہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ نے پہلے محبت سے روکا، کہا کہ نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جس کی عبادت کرنا ہے کرو، اور ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں، بس آپ مکہ چھوڑ کرنا چاہیں۔ عبد الرحمن عوف نے کہا کہ نہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہوگا، میں جانے والا ہوں۔ تو انہوں نے اب ضد میں آ کر کہا کہ اگر تم جانا چاہتے تو پھر پورا کو پورا مال چھوڑ کر جانا ہوگا، اگر تم مدینہ جانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، لیکن پورا کا پورا مال چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ تو عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کے پورے مال کو چھوڑ کر جانا یا لے کر جانا یا نہیں جانا، یہ فیصلہ کرنے میں انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگا، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تردد بھی نہیں کیا انہوں نے کہ بھائی اگر میں اتنا سرمایہ چھوڑ کر جاؤں تو کیا ہوگا، یہ بزنس میرا پھیلا ہوا ہے مکہ کے اندر، اتنے بزنس چھوڑ کر جاؤں گا تو کیا ہوگا، یعنی انہوں نے تردد نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کو جاتے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور وہ تاجر جس تاجر کو روکنے کے لیے مکہ والوں نے کوشش کی تھی، صرف ان کے بزنس کو دیکھ کر ماشاءاللہ مدینے کو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم بنایا تھا کہ جو بھی مہاجر آئیں گے خالی ہاتھ آ رہے ہیں، کوئی مہاجر اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آ رہا ہے، ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر آ رہا ہے، ہر چیز چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو مدینے میں جو لوگ ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مکہ سے آنے والوں کی بہت مدد کی ماشاءاللہ۔ ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، انہوں نے ہجرت کر کے جو ہے سب کو چھوڑ کے یہاں پر آ رہے ہیں، یا رہنے والے یعنی آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں، آنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، آنے والوں کو جگہ دے رہے ہیں، آنے والوں کو کھانا دے رہے ہیں، آنے والوں کو عزت دے رہے ہیں، آنے والوں کو محبت دے رہے ہیں، آنے والوں کو سب کچھ دے رہے ہیں مدینہ والے۔ اتنا بڑا دل، یہ تاجر لوگ ہیں، اپنے پاس مال رکھتے ہیں لیکن یہاں مال لے کر نہیں آ سکتے، اور مدینے والے کسان لوگ ہیں، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، اور وہ اپنے پاس جو کچھ ہے ان کے پاس اسی سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو آپ، یعنی عام طور پر کھیتی باڑی کرنے والوں کا دل جو ہے نا وہ تاجروں سے بالکل الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کھیتی باڑی کرنے والے کا دل عجیب ہوتا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ تو یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، اللہ کے رسول نے ان دونوں کے بیچ مواخات بنایا، یعنی بھائی چارہ قائم کیا، بھائی فلاں ہیں، آپ فلاں کے پاس بھائی بن گئے،
آپ فلاں ہیں، آپ فلاں کے پاس بھائی بن کے رہو، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں کے پاس بھائی بن کر رہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائکرو لیول کا ڈیوائیڈ کیا وہاں پر. لا کے ٹھیک ہے تم چاہے مہاجرین تم یہاں رہو، تھوڑا لا کے ان کو دیا جا رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول کی پلاننگ دیکھو آپ کہ یہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ایک ایک کو ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ آسانی ہو. انصار کو بھی کلیئرٹی ہو کہ مجھے کس کا تعاون کرنا ہے اور مجھے کس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. ان کو بھی کلیئرٹی ہے اور ان کو بھی کلیئرٹی کہ بھئی میرا سہارا کس کے پاس ہوگا، میرا گزر بسر کس کے پاس ہوگا، مجھے کون ہیلپ کریں گے. ہر ایک سے ہیلپ کی امید نہیں رکھنا، بلکہ جس کے پاس آپ کو رکھا گیا ہے کلیئرٹی آپ کے پاس. یعنی اللہ کے رسول کی پلاننگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پلاننگز تھے نا، وہ اکثر یعنی 99 پلاننگز بشر ہونے کے ناطے جو وہ انہوں نے کیا نا وہ سکسس تھی. اس میں کچھ پلاننگز یعنی بشر ہونے کے ناطے اللہ نے ناکام بنایا. کیوں؟ یعنی آپ انسان ہیں، کچھ پلاننگز کو اللہ نے ناکام بنا دیا بتانے کے لیے کہ آپ انسان ہی، آپ بشر ہیں آپ. تو یہ پلاننگ یعنی مدینے کی سٹریٹجی سب سے سکسسفل سٹریٹجی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقعات بنانے کی. عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بن رہے ہیں. جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنا رکھا ہے، میرے پاس کھیتی باڑی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آدھا تم لو آدھا میں رکھوں اپنے پاس. یہ میرے باغات ہیں اس میں سے یہ تم لو، اور یہ مال ہے یہ تم لو، اور میرے 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لو. یہاں تک پیشکش کی. یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے بزنس مائنڈ کہتا کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس مجھے بتا دو کہ بازار کدھر ہے، بازار بتا دو بس کافی میرے لیے. عبد الرحمن عوف زیرو سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ابھی زیرو ہیں. یہ بازار بتانے کے لیے کہا تو انہوں نے یعنی بازار بتا دیا، اپنے ساتھ لے کر گئے، بتا کہ دیکھو یہودیوں کا بازار ہے. یعنی مدینے میں جتنی بازار ہیں وہ سب اس پر غلبہ کس کا؟ یہودیوں کا غلبہ ہے. عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جا کر بازار میں جائزہ لیا، سروے کیا کہ بھی کیا ضرورت ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون بڑا بیوپاری ہے، کون نارمل بیوپاری ہے، کیسے کاروبار ہوتا ہے، کیسے بزنس یہاں پر ہو رہا ہے. یہ سب کچھ پہلے سروے کیا عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور سروے کرنے کے بعد آپ پھر ایک مسلم تاجر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے تھوڑا سا پنیر ادھار میں لینا چاہتا ہوں، اور مجھے بس آپ یہ احسان کرو کہ مجھے پنیر صبح میں دے دو اور شام تک میں واپس لوٹا دوں گا، جو بھی نفع ہوگا 50 تمہارا 50 میرا. پنیر ایک 5 کلو پنیر اگر میں بیچا تو وہ سرما تو واپس لوٹاؤں گا، اس کا ریٹ کیا ہے اس کو واپس لوٹاؤں گا، جو نفع ہوگا اس نفع میں سے 50% تمہارا 50% میرا، آدھا تمہارا آدھا میرا. تو صحابی کو اچھا لگا کہ بھائی میرا کیا لاس ہے اس میں، میرا کوئی کیا نقصان ہے اس میں، سامان تو جائے گا، جتنا سامان بکا، جتنا سامان نہیں بکا واپس کر دیں گے، اور جو نفع ہوگا 50-50 نفع ہوگا. انہوں نے ان کے حوالے کر دیا اور اس صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں گھوم کے پنیر بیچتے ہیں، اور شام میں واپس آنے کے بعد ان کا سرمایہ ان کا حوالے کرتے ہیں اور نفع ان کے حوالے کرتے ہیں، اور شام میں لوٹ کر آ رہے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے گھر میں تو کھانا ساتھ میں لے کر اپنے میزبان کے واسطے. بھی عجیب مہمان ہے، ہاں مہمان بنا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ذمے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کے سنت سب کچھ ان کے حوالے ہے. لیکن یہ مہمان ایسا ہے کہ کاروبار کر کے اپنا کھانا بھی لیتا ہے اور اپنے میزبان کے لیے بھی کھانا لے کر آ رہا ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دھیرے مارکیٹ میں جو ہے یعنی چھا رہے ہیں. آپ نے آغاز کیا زیرو سے، کچھ نہیں آپ کے پاس، زیرو سے آغاز کر رہے ہیں. اور سٹریٹجی مارکیٹ کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں پہلے یعنی گھوم کاروبار کروں گا،
ایک جگہ دکان، سعد بن ربیع سے چاہت بولتے آپ ایک میرے لیے دکان بنا کے دو، ایک بڑی مطلب ایک شاپ لے کے دے دو مجھے آپ، اور سامان مجھے ادھار دے دو. اس کے بعد میں کہا ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے موونگ انداز میں جو ہے کاروبار کر رہے ہیں. پہلی ایک جگہ بیٹھ کے بڑی دکان کھول لے کے اتنا سرمایہ لگا کے کاروبار کریں گے نہیں. ابھی ان کو یہاں پر سیٹ ہونا ہے. سیٹ ہونے کے لیے چھوٹے پیمانے پہ شروع کرنا ہے. 0 لیول پہ شروع کر رہے ہیں، چھوٹے پیمانے میں شروع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو ریٹ بول رہے ہیں کسٹمر کو، وہ بھاؤتا تو کرے گا. اوکے، بھاؤتا کرنے میں زیادہ آپ آرگومنٹ نہیں کر رہے ہیں، بس تھوڑا ریٹ کم کیا ٹھیک ہے، تھوڑا مارجن بچ رہا ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا مارجن ٹھیک ہے. یعنی کم سے کم نفع پر بھی وہ آپ کاروبار کرنے تیار ہیں. کم سے کم نفع پر تیار کرنا مطلب یعنی کم سے کم نفع مارجن پہ کاروبار کرو گے تو زیادہ سیل ہوگا. جب زیادہ سیل ہوگا تو پھر فائدہ بھی زیادہ ہوتا رہے گا. یعنی آپ ایک ہی قیمت لگا کر اسی پہ اڑے نہیں ہوئے. حالات کے حساب سے جیسی مارجن تھوڑا بہت مل رہا ہے اس کو نکال دیا، پھر لایا، پھر نکالا، پھر لایا، پھر نکالا. یعنی کم مارجن پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، 0 سے کر رہے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں، اور کم مارجن پہ آپ کرنے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری مارکیٹ میں اپنا ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں. عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹرسٹ یعنی جو سامان بیچ رہا ہوں 100% پرفیکٹ، اس میں پرابلم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا ہے. ہر چیز کلیئرٹی دے رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان کو لے کر بیچنے گئے تھے نکاح سے پہلے، ساتھ میں غلام بھی گیا تھا میسرہ. اس نے واپس آ کر جو ہے اما خدیجہ کہا تھا کہ یہ محمد جب کاروبار کرتے نا تو کسٹمر کو یہ کیا پرابلم ہے، کیا صحیح ہے، کیا فلاں فلاں سب کچھ بتاتے ہیں. حالانکہ کوئی عام طور بزنس مین ایسا نہیں بتاتے ہیں تاکہ جو کسٹمر مطلب مس نہ ہو جائے، سکپ نہ ہو جائے، لیکن اب سب کچھ بتا رہے ہیں آپ. تو یہاں پر بھی آپ ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں، اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ویرائٹیز کو بڑھاتے جا رہے ہیں. پہلے پنیر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے کپڑے لیا، پھر اس کے بعد جو ہے کھانے کے دوسرے آئٹم بڑھانے گئے. تو مطلب ایک ہی چیز پہ آپ مطلب بیٹھے ہوئے بلکہ تنوع یعنی مختلف چیزیں اس میں لے کر آتے جا رہے ہیں. جیسا کہ آج کل بڑے بڑے مارٹس کا وہی حال ہے نا بھائی، ایک چھت کے نیچے جاؤ سب کچھ زندگی پوری وہیں ہے. مطلب ترکاری مل رہی ہے، فروٹ مل رہے ہیں، گھر کا سامان مل رہا ہے، چولہے کا سامان مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، اور کچن کی چیزیں مل رہی ہیں، سب کچھ ایک چھت تلے. جو کانسیپٹ ہے نا وہ آلریڈی صحابہ کرام کے پاس چلتے آ رہا ہے. ایک ہی چیز نہیں، کئی چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں. کھوڑوں کاروبار کر رہے ہیں، اونٹ کاروبار کر رہے ہیں، بکریوں کاروبار کر رہے ہیں، کھانے کا اور جو ہے کپڑوں کا، سب کچھ ہی کاروبار کرتے جا رہے ہیں. یعنی 0 سے شروع کیا، چھوٹا چھوٹا کرتے رہے. اس کے بعد تیزی سے جو ہے انہوں نے مارجن کم کر کے اپنے سرمایہ کو تیزی سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں جو ہے اس میں لے کر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز صدقہ اپنے بزنس میں شامل کر رہے ہیں. صدقہ، جس نے بھی صدقہ کیا اپنے کاروبار میں، اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے نا، اللہ نے اس کو بہت برکت دی. ماشاءاللہ بہت برکت دی. ابھی رمضان سے پہلے کرناٹک گیا تھا میں، ایک اسکول کے فاؤنڈر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس چل رہی تھی. شیخ اللہ نے بہت برکت دیا ماشاءاللہ. میں نے کہا ماشاءاللہ اب اور برکت دیا آپ کو، کیا راز ہے؟ میں نے پوچھا ان سے کیا راز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جو ہے مطلب ہر دن کیا کہتے ہیں اسکول کا کلیکشن ہوتے رہتا ہے، Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 کلیکشن ہوتے رہتا ہے. آج جو کچھ کلیکشن ہوتا ہے نا، آج ہی میں اس کا صدقہ 2.5 نکال کے رکھ دیتا ہوں ماشاءاللہ کلاس. کل جو بھی کلیکشن ہوگا اس کا 2.5 کلاس، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کا 2.5 کلاس، مطلب صدقہ. میں نے کہا کہ زکات ہے کیا؟ نہیں، زکات تو نکالوں گا آخر میں، زکات تو میں آخر میں نکالوں گا، لیکن جو کچھ کلیکشن ہو رہا ہے اس کا آج میں 2.5 نکال رہا ہوں میں. اسی لیے اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ماشاءاللہ. سسٹم یہ عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو ہے یعنی اما خدیجہ، یہ سب سسٹم تبھی چلتے آ رہا ہے ماشاءاللہ. البت کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا.
کہ بھائی یہ ایسا کاروبار ہے ان کا، یا ایسا سسٹم ہے ان کا کہ بھئی اس کو بل دینے کے لیے لائن لگانا پڑتا، اس کو لینے کے لیے ہر جگہ لائن لگانا ہی لگانا ہے آپ کو۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی کاروبار کرتے ہیں اور ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھیڑ اور یہ لائن اور ریسپیکٹ اور لوگوں کی محبت نظر نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ تو اس کے فاؤنڈر سے لوگوں نے بات چیت کی تو فاؤنڈر کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے یعنی جو پارسل ہوتا ہے، اب یہاں پر دیکھو آپ، یہ اسکول والے نے کہا کہ جو کچھ مجھے مطلب مل رہا ہے اس کا 2.5 سیم ڈے میں نکال کے خرچ کر دیتا ہوں۔ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہر پارسل پہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ پارسل گیا تو یہ پارسل کا مطلب جتنے پارسل جاتے ہیں نا وہ پارسل کے حساب سے صدقہ نکالتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا مائکرو لیول۔ تبھی چل کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا تھا۔ جو بھی آج دوست بہت اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہے تو وہ اس سے نہیں لٹا رہا کہ اللہ نے اس کو بہت دے رکھا ہے، نہیں، وہ اللہ کے راہ میں بہت دے رہا ہے اس لیے اللہ اس کو دے رہا ہے، بس ماشاءاللہ۔ سب کے پاس ہے، کوئی کس کا نظر آتا کسی کا نظر نہیں آتا، کسی کو دکھتا کسی کا نہیں دکھتا، اور یہ تو بہت ہی مطلب خاموش رہتا ہو۔ بھائی آپ کی انکم کیا ہے کوئی پوچھ سکتا؟ آپ نو، نہیں پوچھ سکتا۔ دوستی ختم ہو سکتی ہے آپ کی، آپ کا رشتہ ختم ہو سکتا اگر آپ سے انکم کے بارے میں سوال کرے تو بار بار، کتنا کما رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ، کتنا کما رہے ہیں، پوچھو آپ کیا رو ختم، دوستی ختم کر سکتا انہیں، سمجھے آپ؟ سب کے پاس ہے لیکن دل بھی ہونا ویسا۔ عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ بھائی تم شروع لیول میں بڑے بڑے خواب مت دیکھو، خواب دیکھو لیکن قرضہ کر کے دکان بڑا کھول کے مت بیٹھو۔ بڑا دکان ہو تو میں کاروبار کروں گا، اور بڑا کاؤنٹر ہو تو میں کاروبار کروں گا، بڑا شاپ ملا تو کاروبار، اچھا سپاٹ ملا تو شروع کروں گا۔ اچھا سپاٹ ڈھونڈتے بیچارہ یعنی 26-28 سال کا ہوتا ہے کہ اچھا سپاٹ نہیں ملتا اس کو۔ بھئی ڈھونڈتے رہو گے تو نہیں ملے گا، شروع کریں گے تو ملے گا، اور یہ شروع موونگ انداز میں شروع کرنا ہے آپ کو، ماشاءاللہ۔ ایک میرا دوست کیا کہتے ہیں اس کو، جب میں گولکنڈہ میں 2000 میں آیا تھا تو ایک دوست جو ہے نا وہ مطلب دوست کا مطلب مسلی سمجھو آپ، مسلی، اسکول کو بھی جا رہا ہے اور جو ہے پڑھ رہا بھی ہے، غریب ہے بیچارہ، فلاں ہے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں 7th میں ہوگا وہ بچہ، 7th میں ہوگا، 7th میں ہے۔ اب وہ اپنی مشکل ہو رہی اس کو تو کیا کر رہا ہے وہ بیگم بازار میں جا کے وہاں سے پین، پینسل، ربر، شارپنر اور نوٹ بکس لے کر آ رہا ہے۔ اور اس وقت بھی وہ نوٹ بک تول میں ملتے تھے، ابھی بھی تول ملتے ہیں وہاں پر، کلو کے سب سے ملتے ہیں، تو وہ لا کے اسکول کے بچوں کے درمیان بیچتا تھا۔ آج بڑا بزنس مین بن کے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے اس کو، ماشاءاللہ۔ تو 7th میں تھا ان بیچارہ، اب تب میں بھی نیا تھا، یہ کیسا کاروبار کرتا ہے۔ ہاں، اسکول میں، اپنے اسکول میں جا کے پینسل، پین، ربر، اور وہ اتنا مطلب اچھا لگتا ہے کہ لوگ بچے بھی اس کو لے لیتے ہیں، اس سے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہا تھا وہ، اور اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے آج بڑا بزنس مین بن چکا، ماشاءاللہ۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے ذہن بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے اسباق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔